أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیج دیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں، میں تم میں دو بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. تم جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، اس انتظام ہدایت کے بعد اب اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. اس لیے کہ قرآن کو بھی سب جانتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سمجھے نہیں کہ قرآن کون ہے، کہاں ہے. اور اہل بیت کو بھی سب جانتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہچانے نہیں کہ اہل بیت کون ہے. تو جب قرآن و اہل بیت کو سب جانتے ہیں تو پھر قرآن و اہل بیت کے ساتھ چلنے میں پریشانی کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کے ساتھ چلنے میں پریشانی کیا ہے جب قرآن و اہل بیت کو سب جانتے ہیں؟ اب وہ پریشانی سن لیجئے کہ کیا ہے. قرآن کسی کی مروت نہیں کرتا. بادشاہ ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، کوئی ہو، قرآن کسی کی مروت اس لیے نہیں کرتا کہ مروت کرتا ہے آدمی اس لیے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بگڑ نہ جائیں. وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بگڑ نہ جائیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، لہذا بات ٹال جاؤ بھائی. لیکن قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے، تو جب سب سے بڑے کا کلام ہے تو وہ مروت کیوں کرے؟ اچھا، جو بادشاہ بن گئے، جنہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، جو اقتدار پا گئے، جو ملک و مال پا گئے، ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ بڑے ہیں.
تو اب دو بڑے ایک ساتھ رہ نہیں پاتے، دو بڑے ایک ساتھ رہ نہیں پاتے، لہذا قرآن بڑا صحیح لیکن جزدان میں لپٹا ہوا الماری میں رکھا رہے، عملی زندگی میں نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر عملی زندگی میں آیا تو ہم کو قدم قدم پر ٹوکے گا، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ دیکھو، یہ نہ بولو، یہ نہ کرو، یہ تمہارا حق نہیں ہے، اس پر یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس جھگڑے میں کون پڑے بھائی؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جس کا چاہے مال لوٹ لیں، جس پر چاہیں قبضہ کر لیں۔ یہ تو بار بار ہم کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، لہذا ہم ان سے اچھا اب اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ یہ بھی سن لیجئے، قرآن اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن ہر وقت کھلا ہوتا، اس لیے کہ پیڑ ملا کہتے اس کا یہ مطلب ہے۔ پیڑ ملا کہتے اس کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، آپ نہیں جانتے؟ ہم نے کتنی عربی پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے۔ سرکار کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ وہاں مشکل یہ تھی کہ اہل بیت موجود تھے تشریح قرآن کرنے کے لیے، لہذا قرآن کے اندر آیت نکلے گی، اہل بیت مطلب بتائیں گے، پھنسیں گے یہ، لہذا قرآن کو بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑا۔ اب عزیزان گرامی، دنیا میں جو گمراہی پھیلی ہے وہ اس لیے پھیلی ہے کہ یہ بات ثابت ہے گمراہی کے لفظ سے کہ قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے، پڑھیے قرآن۔ جو لوگ بار بار قرآن 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 کہتے ہیں، قرآن کی بات کیا کرتے ہیں آپ؟ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، محرم قرآن میں دکھائیے، علم قرآن میں دکھائیے، ماتم قرآن میں دکھائیے۔ آپ کا قرآن ہے کب جو آپ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے؟ آپ پڑھیے قرآن، اس کے اندر رسول اللہ کا قول موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی سرکار میں کھڑے ہو کے فریاد کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ گمراہی بتاتی ہے کہ قرآن کو بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑا، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے قرآن کو بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑا۔ نہ قرآن کسی کے پاس ہے، نہ اہل بیت کسی کے پاس ہے۔ آج امت مسلمہ یہ فریاد کر رہی ہے کہ مسلمان اس حال میں ہے اور مسلمان اس حال میں ہے اور مسلمان اس حال میں ہے۔ ایک مسلمانوں کے غمناکی کی داستان ہے جو ہر روز سویرے کے اردو اخباروں میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اردو نوئنگ ہیں تو ہندوستان کے اندر اردو اخباروں میں مسلمانوں کی بدنصیبی کی داستان پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی اخبار لے لیجئے، فلسطین میں یہ ہوا، غزہ میں یہ ہوا، مصر میں یہ ہوا، افغانستان میں یہ ہوا، پاکستان میں یہ ہوا، اتنے پورا جگہ مار دیے گئے، اور اتنا بم بلاسٹ ہو گیا، اور اتنا یہ ہو گیا، اور اتنا وہ ہو گیا، اور اسرائیل یہ کر رہا ہے، اور فلاں یہ کر رہا ہے، اور فلاں یہ کر رہا ہے، اور امریکہ سازش یہ ہو رہی ہے، اور برطانیہ نے یہ حرکت کر دی ہے، اور یوں ہمارے اوپر نقصان پہنچا دیا ہے، اور یوں ہم پر ظلم کر دیا ہے، اور یوں ہم کو ستا دیا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ مصیبتوں کی کہانیاں تو بہت ہیں، لیکن علاج کی فکر نہیں ہے، اور علاج بہت ہی عمدہ ہے اور صاف ہے، اور وہی حکیم جس نے روز اول آپ کا علاج کیا تھا جہالت کے دور میں، دور
جہالت میں جس نے علاج کیا تھا اور آپ کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاروں کو نکال کے زمام حکومت دے دی تھی، اس حکیم کا نسخہ لکھا ہوا موجود ہے، استعمال کر لیجئے، شفا ہو جائے گی، بشرطے کہ دل راضی ہو۔ وہ نسخہ لکھ کے گیا ہے، 2 جز کا نسخہ ہے، زیادہ اجزاء نہیں ہے اس کے اندر، نسخے میں صرف 2 جز ہیں، قرآن و اہل بیت۔ جس کا دل چاہے قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جائے، سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں جب پرابلم آئے اور مصیبتیں آئیں تو کہاں پر سالو ہوئیں؟ دیکھیے غور طلب ہے معاملہ۔ اسلام جس وقت آیا ہے اس وقت 3 طاقتیں جو تھیں وہ اسلام کے خلاف تھیں۔ جب اسلام نے اس دنیا میں آج سے 1400 برس پہلے قدم رکھا اور حضور نے مکے میں اعلان رسالت فرمایا تو اس وقت 3 طرح کی طاقتیں رسول اللہ کے خلاف ابھری۔ ایک بت پرست قومیں جو مختلف بتوں کی پرستش کرتی تھیں، انہوں نے مخالفت شروع کی۔ لات و حبل و منات و عزا کے پجاری اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ دین قبول نہیں ہے، ہمیں یہ میسج اور ہمیں یہ پیغام قبول نہیں ہے۔ دوسری مخالفت جو کی وہ یہودیوں نے کی، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ان کی رسالت قبول نہیں ہے اور یہ وہ رسول نہیں ہے جن کی تورات میں خبر دی گئی ہے، اور ہم ان کی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیسری مخالفت جو کی وہ نصرانیوں نے کی، عیسائیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم ان کی رسالت کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں میں آپ کو رسول کی زندگی میں اشارہ کر دوں اور ثبوت دے دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھی رہے۔ بت پرست قومیں مخالف تھیں رسول اللہ کی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے لڑائیوں میں، بدر میں اور احد میں اور خندق میں ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو بت پرست تھے، اور یہ لوگ آپ سے لڑنے آئے۔ یہ 3 لڑائیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور کے خلاف تھیں بت پرست قوم۔ جنگ خیبر اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی جو تھے وہ رسول اللہ کے خلاف تھے۔ یہ دوسرا گروہ تھا جو رسول اللہ کے خلاف تھا۔ واقعہ مباہلہ جو قرآن مجید میں منشن ہے باقاعدہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ خلاف تھے رسول اللہ کے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور جناب عیسیٰ کو نبی مانتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ نبی مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کہا تھا، خدا کا بیٹا کہتے تھے، ان سے انہوں نے آن کے رسول اللہ سے جھگڑا کیا۔ تو عیسائی خلاف تھے، یہودی خلاف تھے، بت پرست خلاف تھے۔ اسلام نے تینوں پر غلبہ پایا۔ آج سیم اسلام اسی پوزیشن میں ہے، ایک ریزہ فرق نہیں ہوا ہے۔ بت پرست قومیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہودی مسلمانوں کے خلاف ہیں، عیسائی مسلمانوں کے خلاف۔ دیکھیے یہاں تک تو واہ ہوا سب کریں گے، لیکن اس کے آگے چہرے بدلنے لگیں گے۔ یہاں تک یہاں تک تو واہ ہوا سب کریں گے کہ ہاں بے شک بت پرست قومیں اسلام کے خلاف ہیں، صحیح کہا آپ نے، یہودی اسلام کے خلاف ہیں، بالکل درست فرمایا، عیسائی اسلام کے خلاف ہیں۔ لیکن اب اس کے آگے جب بیان پڑے گا تو پھر چہرے بننے لگیں گے کہ پھر اسلام نے غلبہ کیسے پایا اور ان تینوں طاقتوں کو زیر کیسے کیا۔ بت پرستوں کو زیر کیا تو علی نے، یہودیوں کو زیر کیا تو علی نے۔
اور فرمایا ہم نے بت پرست قوموں کو زیر کرنے والا علی، خیبر کو فتح کرنے والا علی۔ اب آئیے، یہودی جب لڑنے کے لیے آئے تو قرآن آیا، قرآن آیا، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ میں ایک دن مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ علم سے مراد قرآن ہے۔ اب بھی اگر آپ سے کوئی کٹ حجتی کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اب بھی اگر آپ سے کوئی کٹ حجتی کرے، قرآن یہاں ترجمہ والا بھی رکھا ہوا ہے جس کا چاہے مجلس کے بعد اٹھا کے ترجمہ پڑھ لے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اب بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، کٹ حجتی کرے، زبردستی کی بحث کرے، بات اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا، آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تو اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تو اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم مباہلہ کریں۔ یہی تو ہے نا، یہی آیت ہے، بہت سو کو زبان یاد ہوگی۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اب بھی اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے، اب بھی حجت کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے، تو ان کو لائیے۔ اب سمجھیے قرآن و اہل بیت کا فلسفہ۔ نصارہ سے جھگڑا تھا، قرآن اتر رہا تھا، مگر بغیر اہل بیت کے تنہا قرآن کافی نہیں ہوا۔ اور جب اہل بیت آ گئے اور اہل بیت و قرآن مل گئے تو نصیری جو تھے، وہ نصارہ نجران جو تھے، وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی چاہے بت پرست قومیں ہوں اور چاہے یہودی قوم ہو یا عیسائی قوم ہو، جب تک قرآن و اہل بیت کا سہارا نہ لیا جائے گا، اسلام کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، ہم بھی انتظار میں ہیں اور آپ بھی انتظار میں رہیے۔ دیکھیے، جو لوگ آج ہنس لیتے ہیں ان کو ہنس لینے دیجئے، اور جو لوگ مذاق اڑا لیتے ہیں ان کو مذاق اڑا لینے دیجئے، اس لیے کہ اہل بیت کا وارث اتفاق سے پردے میں ہے آج کل۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی جو اصلی فرد ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے، حالانکہ اس کا فیض جاری ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فیض جاری نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اتفاق سے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو اس کی صورت پردے میں ہے، قرآن کا مطلب پردے میں ہے۔ اور آپ وہ لوگ جو دنیا کا کام چلانے کے لیے آگے بڑھے تھے، جب تھک کے آخر میں پکاریں گے کہ معبود اب کسی کو بھیج جو انسانوں کو نجات دے، تو پھر وہی بات رسول کی سامنے آئے گی، قرآن و اہل بیت۔ جب کعبے سے اہل بیت کا وارث نکلے گا اور قرآن سے اس کا مطلب نکلے گا تو مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا۔
یہ جو زمانے میں گمراہی پھیلی ہے اور یہ جو انسانیت خطرے میں ہے، یہ جو ہر روز انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور یہ جو ظلم و ستم کی داستانیں گرم ہیں، زمانہ بدلا نہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ عہد بنی امیہ ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھیے کہ عہد بنی عباس ختم ہو گیا۔ مزاج ظلم کبھی بدلتا نہیں ہے۔ کل بھی بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا تھا، آج بھی بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے کہ یہ شرف مسلم دیشوں کو حاصل ہے کہ قتل مسلم دیشوں میں ہوتا ہے۔ ظاہروں کو بسوں سے اتار کے قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹھ پر ماتم کے نشان دیکھ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ دنیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجرمانہ خاموشی، دنیا کی مجرمانہ خاموشی اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کل لوگ چپ رہے تو کیسے چپ رہے۔ یہ وہی نسلیں تھیں جو کل بھی چپ تھیں اور آج بھی چپ ہیں۔ سمجھے آپ؟ جو مسجدوں کے اندر اور امام باڑوں کے اندر جا کے بموں کا وسفوٹ کریں، یہ کون سی نسلیں ہیں؟ سمجھے آپ؟ میں آپ کو خالی ایک بیت سنا دوں ایک مرثیے کی کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں۔ سنیے، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی گھبرانے کی بات نہیں، یہ ہمیں خبریں دی جا چکی ہیں اور ہمارے امام، ہمارے رسول ہم کو اطلاعات دے چکے ہیں۔ سرکار دو عالم نے بھی اطلاعات دی ہیں آخر زمان کے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی آخر زمان کی اطلاعات دی ہیں۔ اب لوگ اگر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے آپ اپنا دل تھوڑا نہ کیجئے۔ دیکھیے اکثر ہمارے نوجوان بڑے مغموم آتے ہیں، ارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھیے وہ یوں کہہ رہے تھے، دیکھیے وہ یوں کہہ رہے تھے۔ بزرگ لوگ تو بیچارے عادی ہو گئے بچپن سے سنتے سنتے، لیکن نوجوانوں میں ظاہر ہے نوجوان ہیں تو ایک طرح کے غصہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی ہنسیے اور لاپرواہی سے ان کو جواب دیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہم کو بتا دیا ہے، قرآن مجید نے ہم کو ہنسنے والوں کے لیے بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے برابر سورہ یاسین پڑھی ہوگی، میں آپ کو خالی اشارہ کر دوں، وہ بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو زبانی سورہ یاسین یاد ہوگی،
سمجھے آپ؟ اور سورہ یاسین میں ایک آیت ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. میں اس کا کیسے اردو میں ٹرانسلیشن کروں؟ یا حسرتن علی العباد، بڑی حسرت ہے، بڑا افسوس ہے ان بندوں پر. یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، بڑی حسرت ہے، بڑا افسوس ہے ان بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. تو عزیزان گرامی، اگر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر آپ کے عقیدہ غیبت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر آپ کے ان نظریات کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو آپ کے کلیجے سے لگے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ رسول نہیں ہیں، آپ گناہگار انسان ہیں. آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں، اور وہ یہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و اہل بیت کے ساتھیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال دوں گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں کے بچے اس کو سنیں. بزرگوں کے واسطے نہیں ہے، بزرگ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بچوں کے لیے ہے کہ ایک آدمی ایک جنگل میں کھڑا ہے جہاں طوفان آیا ہوا ہے اور رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے. ایسا گھپ اندھیرا ہے، ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو یوں کرتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اس قدر غضب کا اندھیرا ہے. آسمان پر بادل ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، درخت اکھڑ اکھڑ کے گر رہے ہیں. ایک طرف سمندر ہے، اس کی موجوں کا شور ہے، ایک طرف جنگل ہے اور اونچا نیچا راستہ ہے، کھڈ ہے جہاں درندوں کا شور ہے. اور وہ بیچارہ اس حالت میں کھڑا ہے کہ پتہ نہیں سمندر کی کوئی موج آ جائے بڑھ کے اور اس کو لے جائے، یا وہ آگے بڑھے تو کسی کھڈ میں گر جائے 25 30 50 فٹ نیچے اور ہڈیاں اس کی چور چور ہو جائیں، یا کوئی درخت کا ڈالا اس پر ٹوٹ کے گر پڑے، بہت بڑے درخت کا، اور اس کی موت واقع ہو جائے، یا کوئی جنگلی جانور پھاڑ کھانے والا یا ڈس لینے والا اس کو راستے میں مل جائے، اس کو پھاڑ کھائے یا اس کو ڈس لے. نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں آ سکتا ہے. اس عالم میں کھڑا ہے. یہ پوزیشن اس وقت ملت مسلمہ کی ہے. یہ پوزیشن اس وقت ملت مسلمہ کی ہے. اسی سے ایک 50 گز کے فاصلے پر اسی جنگل میں، اسی طوفان میں ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے. سیم وہی پوزیشن ہے، وہی اندھیرا، وہی طوفان، وہی سمندر، وہی درختوں کا ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا، وہی جنگلی جانوروں کا شور. سیم وہی پوزیشن ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دور بھی نہیں ہے، 50 گز دور ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن یہ 50 گز ادھر کھسکا ہوا جو کھڑا ہے، اس کو بہت دور کے اوپر ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس روشنی کے سہارے چل رہا ہے کہ شاید وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں کوئی آدمی مل جائے اور میری جان بچ جائے. اب یہ نہیں کہہ سکتے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، کہ راستے میں مر جائے گا، لیکن آسرا تو ہے. آسرا تو ہے. عزیزان گرامی، آج ملت مسلمہ جس حالت میں ہے، ہم جو ایک امام کے آنے کے امیدوار ہیں، کم از کم آسرا تو ہے.
قرآن پر اعتبار ہے اور ہمیں اہل بیت پر اعتبار ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں اور جن نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کو ضرور زمین پر اقتدار اعلیٰ دے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو دیا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو طاقت دے گا جس کو اس نے اپنے لیے جس کو ان کے لیے پسند کر لیا جس کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور ان کے خوف کو امن کے عالم سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سب کے سب میری عبادت کریں گے اور کوئی شے شرک نہ کرے گی یا کسی شے کے ذریعے شرک نہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس لمحے کے منتظر ہیں جب دنیا میں علم کی حکومت ہوگی اور ساری زمین اللہ کو سجدہ کرے گی اور کائنات عالم میں شرک کا وجود نہ ہوگا، زمین نور خدا سے جگمگانے لگے گی، اور اس وقت سارے اختلافات، سارے جھگڑے، سارے فساد، ساری خرابیاں مٹ جائیں گی اور دنیا سمجھے گی کہ دامن اہل بیت چھوڑ کے اور قرآن سے الگ ہو کے اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ آج تو صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم ایک آسرے پر جی رہے ہیں اور ایک رابطے پر جی رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہنے والوں کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ سے تو خط و کتابت بھی ہوتی ہے۔ ہنسی کے مارے لوٹے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ تو خط بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی اس لیے لکھتے ہیں کہ جواب آتا ہے۔ جس کو جواب نہیں ملتا وہ کبھی خط نہیں لکھتا، جس کو جواب آتا ہے وہ خط لکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ جی ہاں، دریا ہے نا یا سمندر، یہ پاکیزگی کے مرکز ہیں۔ دریا ہو یا سمندر، یہ پاکیزگی کے مرکز ہیں، دریا بھی اور سمندر بھی، تو ہم وہیں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ بھیجنا ہے خط صاحب آئے تطہیر کو۔ لہذا جہاں نجاست کا شبہ ہو وہ پیغمبر لے نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں جی پہنچ جاتا ہے، میں نے کہا جی ہاں پہنچ جاتا ہے، آپ گھبراہٹ میں کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کی ماں سے پوچھئے جس کو دریا میں ڈالا تھا ملا صلوات بھیج دے محمد بھائی ایک دیکھیے یہاں تک بات پہنچ گئی، میں 1 منٹ کی آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ دو ایک اعلان ہیں جو میں بھولا ہوں، وہ میں کر دوں۔ ایک تو خوشخبری ہے، اچھا اعلان ہے، اور وہ اچھا اعلان یہ ہے کہ لکھنؤ سے اور بنارس سے نجف کی ڈائریکٹ فلائٹ ہو گئی ہے، اور ہفتے میں 3 دن لکھنؤ سے نجف جائے گی فلائٹ، اور ہفتے میں 4 دن بنارس سے ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی، اور سن 13 سے یعنی اگلے جنوری سن 13 سے بمبئی سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہفتے میں 5 دن ڈائریکٹ نجف جائے گی۔
یہ ڈائریکٹ بات ہوئی مجھ سے اور منسٹر آف سول ایویشن نے خود وعدہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں شیعہ پرسنل لا بورڈ نے کوشش کی تھی، اور ہمارے بیٹے یاسو عباس میاں جو ہیں انہوں نے بہت سال 1.5 برس اس سلسلے میں بہت کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کامیابی میں ان کی خدمات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ایک تو یہ اچھی خبر تھی۔ اب ایک بات ذرا سا مجھے مشورہ دینا ہے، اور وہ آپ کہیں گے بالکل الگ کی بات ہے، ریلیونٹ بات ہے، مگر میں کیا کروں، آپ لوگ سننے آتے ہیں تو سینکڑوں طرح کے خط آتے ہیں میرے پاس، سینکڑوں طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ کہہ دیجئے، وہ کہہ دیجئے، وہ کہہ دیجئے۔ اب میں کیا کیا کہتا بیٹھوں اور سب کہوں تو مجلس کیا پڑھوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی خاص بات اگر ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہوں۔ وہ بات دیکھیے یہ ہے کہ یا تو شادی نہ کیا کیجئے، اور شادی کیجئے تو کر کے چھوڑنا، یا کسی عورت کو ستانا، یا کسی کو تکلیف پہنچانا، یا کسی کو چھوڑ کے چلے جانا، یا اس کو روٹی کپڑا نہ دینا، یا اس کو تڑپانا، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ بہت ہی گڑبڑ بات ہے، اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور اس سے بدنصیبی پیدا ہوتی ہے، اس سے آدمی کی رزق میں تنگی آتی ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے، بچوں کو لے کے چلے گئے، اب وہ عورتیں بیچاری اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کوئی روٹی کپڑا نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کرتا، کوئی وہ نہیں کرتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی منحوسیت کی باتیں ہیں، نحوست کی باتیں ہیں، اور اس سے خدا، رسول، اہل بیت سب بہت ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگ مومنین ہیں، آپ کے اندر وہ چیزیں ہونا چاہیے ہیں کہ جس کو دیکھ کے دنیا سبق لے اور دنیا آپ سے سیکھے، بجائے اس کے کہ 4 آدمی مل کے سمجھا رہے ہیں اور 4 محلے والے برا کہہ رہے ہیں اور اس کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی شکایتیں میرے پاس آتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک دن مجلس میں اس چیز کو کہہ دوں گا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی صورت سے مناسب نہیں ہیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ عقد کیا ہے تو اس کا ساتھ دیجئے، اس کے پاس پہنچیے، اس کی مدد کیجئے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے ادھر سے ادھر نکل جائیں، غائب ہو جائیں، فلا ہو جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں تو بہتر ہے۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے میں اس عمر کی اس منزل میں ہوں کہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ قرآن و اہل بیت، قرآن قانون ہے اور اہل بیت اس قانون کی تشریح کرنے والے ہیں اور دنیا کو بتانے والے ہیں کہ اس قانون کا مطلب کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بس ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آج، اور بات کل آگے بڑھے گی، کہ قانون تو ہوتا ہے ہر ملک میں، دنیا میں جتنے ملک ہیں اس وقت ہر ایک کے پاس قانون ہے، اور قانون کے پڑھنے میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ آپ قانون کی ڈگری حاصل کیجئے، LLB کیجئے، LLM کیجئے، LLD کیجئے، جتنا چاہے پڑھ لیجئے، پوری لائبریری جمع کر لیجئے، جو چاہے کیجئے، پڑھیے، آپ کو پڑھنے سے بھی کوئی نہیں روکے گا، لیکن قانون میں فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے سمجھ لیجئے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ وہی کرے گا جس نے قانون بنایا ہے۔ بس یہ بات آج سنا دوں آپ کو، اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے، پھر کل آگے بڑھے گا۔ فیصلہ وہی کرے گا جس نے قانون بنایا ہے۔ قانون ہیں دنیا میں،
ہندوستان میں قانون ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے قانون پڑھنے کے اوپر. بہت سے وکیل آپ کو ملیں گے، انہوں نے قانون پڑھے، لیکن وکیل صاحب مشورہ دے سکتے، وکیل صاحب فیصلہ نہیں دے سکتے. فیصلہ دے گا جج. وکیل آپ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہیں آپ اپنا وکیل بنا کے کیس لڑیں، لیکن جج آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ جج بنا کے بٹھا دیں. جج ہمیشہ سرکار اپائنٹ کرتی ہے. جس کا قانون ہوتا ہے جج وہ اپائنٹ کرتا ہے. دیکھیے میرے سامنے مجلس میں اکثریت جوانوں اور بچوں کی ہے، لیکن کچھ چند بزرگ لوگ بھی ہیں. جب تک ہندوستان انگریزوں کے پاس تھا، یعنی 1947 تک، جب تک جج جو تھے وہ وہاں سے آتے تھے، انگریز ججوں کو اپائنٹ کرتے تھے. ہائی کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا چیف جسٹس ہو یا جو بھی جج ہوتے تھے ہندوستان میں، ان کو مقرر انگریز کرتے تھے. ہندوستانیوں کو حق نہیں تھا جج مقرر کرنے کا، اس لیے کہ ہندوستانی غلام تھے اور انگریز آقا تھے. قانون وہاں بنتا تھا، جج وہ مقرر کرتے تھے. سمجھے آپ؟ جس دن سے ہندوستان آزاد ہو گیا اس دن سے ہندوستان کا جج ہندوستان میں مقرر ہوتا ہے. اب ہائی کورٹ کے ججز بھی یہیں مقرر ہوتے ہیں، لوور کورٹ کے ججز بھی یہیں بنتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بھی یہیں بنتے ہیں، چیف جسٹس بھی یہیں بنتا ہے. یہیں گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اپنے جج بناتی ہے، امریکن گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے، برٹش گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے، فرانس کی گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے. مطلب جہاں کا ہوتا ہے قانون وہاں جج بنتا ہے. جو قانون بناتا ہے وہ جج بناتا ہے. اچھا فیصلہ وہی کرتا ہے. ذرا سمجھیے گا اس معاملے کو. فیصلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. فیصلہ وہی کرتا ہے جس کو سرکار نے اپائنٹ کیا ہے. فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. مشورہ دے سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے بحث کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ اس کا ہوگا. اچھا قانون ہمیں معلوم ہے، مگر قانون پر عمل درآمد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب کہیں گے آپ کیا؟ قانون کی پابندی تو ہمیں کرنا ہے، مگر قانون کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ہم. ہندوستان کا مشہور قانون ہے کہ قتل عمد کی سزا موت ہے. جو کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالے اس کی سزا موت. ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کے بے خطا مار ڈالا. ہم نے اپنے آدمیوں سے اس کو پکڑوایا اور سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا اس میں پھانسی دلوا دی. اس لیے کہ قانون میں لکھا ہے کہ قتل عمد کی سزا موت ہے. ہم نے قانون پر عمل کر لیا. ذرا دیر میں پولیس آ گئی. ہم کہیے کس نے پھانسی دی اس کو؟ ہم نے کہا ہم سمجھے انعام دیں گے کچھ. ہم نے کہا ہم نے. کہنے لگے اچھا آپ نے؟ آئیے سرکاری گاڑی کھڑی ہے تشریف لے چلیے. تشریف لائیے بسم اللہ. جی ہم نے تو قانون پر عمل کیا ہے، آپ ہمیں کو پکڑے لے جا رہے ہیں. ان کا آپ ہوتے کون تھے عمل کرنے والے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں رپورٹ کریں، پولیس کو لے جاتی، گرفتار کرتی، اس پر کیس چلتا، اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا. پھر جس جج کو گورنمنٹ نے اتھرائز کیا تھا موت کی سزا لکھنے کا، جب وہ لکھتا تو پھانسی ہوتی. ٹھیک ہے وہ ٹھیک تھی، لیکن آپ کون پھانسی دینے والے؟ معلومہ قانون ہے مگر ہم قانون پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ الٹی سزا پا جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر موقع پر تم علی 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 کیا کرتے ہو، اوروں نے بھی تو اچھے اچھے کام کیے ہیں. ضرور کیے ہوں گے، ہوتے کون تھے؟
تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ قانون جو بناتا ہے جج بھی وہی مقرر کرتا ہے اور اسی کا فیصلہ جو ہے وہ حق ہوتا ہے، ورنہ ہم آپ اگر فیصلے کر لیں تو ان فیصلوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اب یہ اسلام جو قانون ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اگر ہم نے بنایا ہے تو رہبر بھی ہم ہی بنائیں گے، اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو رہبر بھی اللہ بنائے گا۔ اب یہ آپ کے فیصلہ کرنے کی بات ہے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ قانون جو بنا ہے یہ کس نے بنایا ہے، اس لیے کہ قانون کی کتاب تو موجود ہے، قانون کی کتاب تو ہمارے درمیان موجود ہے جس کا نام ہے قرآن پاک، اسی میں سب قانون لکھے ہیں، اور اس کے بعد جو قانون ہے وہ سیرت رسول ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کو اگر واضح طریقے سمجھ میں نہیں آتا کہیں پر تو سیرت رسول کے ذریعے سمجھیے۔ تو رسول کو کس نے بھیجا اور قرآن کس نے بھیجا؟ تو رسول بھی اسی نے اپائنٹ کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، رسول بھی اسی نے بھیجا، اور قرآن بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن بھی اسی نے نازل کیا، تو رسول بھی اسی کا بھیجا ہوا، قرآن بھی اسی کا نازل کیا ہوا۔ تو جب اسی کا ہے تو رہبر کا سلیکشن ہم تک کیسے آ جائے گا؟ اسلامی مسئلے میں فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوں گے؟ رہبر کا سلیکشن بھی تو وہی کرے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول آ گئے، قرآن آ گیا۔ اب جب رسول کے جانے کا وقت آیا اور یہ ہوا کہ اب رہبری کون کرے گا، تو رہبر کے سلیکشن کے لیے آرڈر آیا کہ پہنچا دیجئے وہ بات۔ ورنہ اگر نہیں پہنچائی تو کچھ پہنچایا ہی نہیں، یعنی بات کے لیے اگر سلیکشن نہیں ہوا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے پہنچا دی تو انہوں نے آیت بھیجی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کامل کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب جب دین کامل ہو گیا تو اب جو کچھ بھی بعد میں ہو وہ داخل دین نہیں ہے، وہ شخصی صلوات بھیج دیں محمد۔ وہ شخصی معاملات ہیں، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اب حکومتیں بنیں یا بادشاہتیں قائم ہوں یا اقتدار ملیں لوگوں کو، اس سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حکومت نے یہ چاہا کہ اسلام کو بگاڑ دے تو وہی اٹھا جو اللہ کی طرف سے نمائندہ تھا۔ پوری دنیا میں ایک آدمی کا اٹھنا، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ حسین کو دنیا کیا سمجھتی ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا میں ابھی ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں لوگ، آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ دنیا میں ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں ظالم و مظلوم کے، تو اس رخ سے آپ کربلا کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کربلا کا کمپیریزن آپ دوسری جگہوں سے نہ کیجئے، یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی میں نے کہا، میں نے کہا کربلا کا کمپیریزن آپ دوسرے لوگوں سے نہ کیجئے،
اس لیے کہ جھگڑے جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ قوموں کے بیچ میں ہیں، ملکوں کے بیچ میں ہیں۔ ایک ملک ادھر ہے، ایک ملک ادھر ہے، ایک نشان ادھر ہے، ایک نشان ادھر ہے۔ کربلا والا جھگڑا جو تھا وہ قوموں ملکوں کے بیچ میں نہیں تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ ایک انڈیویجول سے تھا۔ قوموں والا معاملہ نہیں تھا کہ مکہ مدینہ ایک طرف ہو، شام ایک طرف ہو، یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک حسین تھے جن سے یزید کا مقابلہ تھا، وہ ایک انفرادی شخصیت، اور اس کے مقابلے میں وہ حکومت جو اپنے وقت کے معلومات دنیا کی 60% سے زیادہ وہ پھیلی ہوئی، اتنی بڑی حکومت ایک آدمی سے جھگڑا کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آدمی نے اس کو ایسی شکست فاش دی کہ دنیا میں جتنے ہارے ہیں حسین سے پہلے بھی اور حسین کے واقعے کے بعد بھی، سب کے نام تاریخ سے غائب ہو گئے یا تاریخ کے اندر دب کے رہ گئے، لیکن یزید کی شکست کا نام آج تک دنیا میں موجود ہے، اور حسین کے نام پر کروڑوں انسان ہر روز و ہر وقت جمع ہے عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 3 تاریخ، یہ 4تھی رات ہے ایام ازا کی، محرم تمام ہو رہا ہے، ایام ازا آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں۔ حسین کے رونے والے، حسین کے سوگوار ان تاریخوں میں حسین کے ناصروں کا ماتم کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین کے چاہنے والے مسلم ابن اوسجا خضاب خرید رہے تھے دکان سے، راستے میں حبیب سے ملاقات ہو گئی، ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا حالات کی وجہ سے، لوگوں سے گھر میں رہتے تھے، اس لیے کہ پورا کوفہ باغی تھا، کہیں اپنا والا مل جاتا تھا تو بات کر لیتے، چونکہ حبیب اپنے والے تھے اس لیے بات کر لی۔ کہا بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی لڑائی وڑائی ہونے والی ہے کہیں، کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا میں گھر ہی سے نہیں نکلتا، مجھے معلوم کیا ہو؟ کہا حسین ابن علی سے لڑائی کی تیاری ہے۔ ہاں یہ حسین سے لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہا ہاں۔ خطاب لیے ویسے ہاتھ میں پھینکا ہی پھینک دیا، کہا لگ چکا ہوا سب خطاب، ابھی داڑھی پر خون کا خطاب لگے گا، اب خون کا خطاب لگے گا، اب کوئی خطاب اور نہیں لگے گا۔ گھر میں آئے، پتہ لگایا، بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا نہیں ہے، مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ بیوی بیٹے کو اس لیے لیا کہ جاتے وقت شبہ نہ ہو کہ حسین کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی بیٹے کو لے کے کوئی لڑنے نہیں جاتا ہے۔ بہرحال بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، چھوٹا سا قافلہ بنا کے چل پڑے، اور کسی نہ کسی صورت سے حسین تک پہنچ گئے۔ حسین تک پہنچ گئے
تاریخ بتاتی ہے عاشورے کے دن جب لڑائی گرم ہوئی اور میدان جنگ میں زبردست جنگ شروع ہوئی تو مسلم ابن اسجا بڑی شان سے لڑے. کافی ضعیف تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی لڑائی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس طرح لڑ رہے تھے کہ نیزے سے بھی لڑتے تھے اور تلوار سے بھی لڑتے تھے. جب دشمن قریب آ جاتا تھا تو تلوار نکال کے لڑتے تھے، جب دشمن چھٹک کے دور بھاگ جاتا تھا تو نیزہ نکال کے حملہ کرتے تھے. بڑی شان سے لڑے. لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زخموں سے چور ہو کے گرے اور آواز دی تو حسین بھی پہنچے، حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے، سرہانے جا کے بیٹھ گئے. حسین سرہانے بیٹھے، حبیب سامنے بیٹھے. اب سانس ٹوٹ رہی ہے کہ حبیب نے کہا کہ مسلم جا رہے ہو تو جاؤ، مگر جو دل میں تمنا ہے کہتے جاؤ. تو کانپتا ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا، کہا ان کے لیے وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا. کہا مسلم آرام سے جاؤ، جب تک زندہ ہوں جب تک آنچ نہیں آنے دوں گا. میں کہوں گا اے حسین کے لیے وصیت کرنے والے ذرا عصر عاشور کو آؤ. حسین اکیلے کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں آئین آئین زہیر، آئین آئین مسلم. زہیر کہاں گئے؟ مسلم کہاں گئے؟ حبیب کہاں گئے؟ دریا کو دیکھا، آواز دی آئین آئین اخی عباس، ارے میرے بھائی عباس. حسین نرغیادہ میں گرے ہوئے، کوئی تیر لگاتا ہے کوئی تلوار لگاتا ہے.